رجب کے کنڈوں کے حوالے سے یہ ایک ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ بیسیکلی رجب کے کنڈوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس میں اس نے دو نظریے سامنے رکھے۔ میں ویڈیو کا آپ کو متن بتا رہا ہوں۔ اگر آپ مقلد نہ ہوتے نا تو نیچے اختلاف رائے ضرور کرتے لیکن گالی گلوچ نہ کرتے، اختلاف رائے کرتے اور تحقیق کر کے میری بات کا جواب دیتے اور مجھے غلط ثابت کرتے۔ لیکن کسی ایک نے بھی تحقیق کر کے جواب نہیں دیا سوائے انجینئر محمد علی مرزا زندہ باد کے نعرے لکھنے کے علاوہ، یا کو گالی گلوچ کرنے کے علاوہ، یا میری کسی بات کو رد کرنے کے لیے کوئی بھی۔ میں تو رد کر رہا ہوں نا، میں آپ کو پروف بھی دے رہا ہوں، میں ویڈیو ثبوت بھی دیتا ہوں۔ اس پہ آپ کہتے ہیں آپ اتنے کلپ کاٹ کر کے چلاتے ہیں، پوری ویڈیو نہیں دکھاتے۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہاں پوری ویڈیو چلا ہی نہیں سکتا، یوٹیوب اس کی پالیسی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یار زیادہ آپ کو پرابلم ہے تو آپ تو پڑھا لکھا ہر انسان ہے، یوٹیوب پہ لکھ لے، ٹھیک ہے، آپ کو سامنے ویڈیو آ جائے گی، ساتھ اس کا نام لکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا کا، اس میں اتنی بڑی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جھوٹ کی امید آپ مجھ سے بالکل نہ رکھیے گا، کیونکہ میرا جو مقصد ہے نا وہ شاید آپ کی سوچ سے دور ہے۔ میرا مقصد انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف نہیں ہے، میرا مقصد انجینئر محمد علی مرزا کے عقیدے کے خلاف ہے کہ وہ پہلے کیا کہتا تھا، اب کیا کہتا ہے، پہلے وہ کیا تھا، اب وہ کیا ہے۔ وہ اگر اللہ نے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دی ہے تو اس کا دل تو نرم ہو جانا چاہیے۔ اس کے اندر نعوذ باللہ فرعونیت آ گئی ہے، وہ اپنے آپ کو ان الحق سمجھتا ہے۔ خدارہ اس بات کو تو سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دین کا علم دیا اور تمہارے دل سخت ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، اہل حدیثوں سے کس بات کی؟ لاسٹ میرا جب میں دین کی تلاش میں بھٹک رہا تھا تو لاسٹ فرقہ میرا اہل حدیث تھا، جبکہ میں یہ مانتا ہوں کہ 60% نیئر ٹو اسلام ہے، ٹھیک ہے کہ 40% عقائد ان کے بھی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن میں اب ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس ٹائم۔ لیکن بات یہ کہ ان کی سب سے بڑی جو آپ کو کہہ لوں کہ ایک سب سے بڑی جو ان کا فالٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اگر 60% دین کا سمجھ آ بھی گئی تو ان کے دل اتنے سخت ہو کہ انہوں نے صف پہ کافر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو بھائیوں خدا کے لیے مجھے اس حوالے سے غلط مت سمجھیے، مجھ سے جھوٹ کی امید نہ رکھیے گا کہ میں صرف اس انسان کو برباد کرنے ہے، نہیں، میں کبھی بھی اس انسان کو برباد کرنے کے یا اس انسان کے بارے میں کبھی بھی غلط خیالات نہیں رکھتا تھا، بلکہ میں یہ کہتا تھا ایک بندہ ہے جو کہ اہل تفرقات سے پاک ہے، یعنی کہ اس کی میں عزت کرتا تھا، اس کے لیے میرے لیے سافٹ کارنر، اس کے لیے میرے دل میں سافٹ کارنر تھا۔ لیکن کب ختم ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بغض رکھا، اور پھر یہ اس کے جو عقائد ہیں سارے کے سارے رافضی عقائد ہیں، شیعوں والے عقائد ہیں، وہی یعنی کہ باغ فدق کے حوالے سے اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا، اس کی ایک ویڈیو ہے میرے سامنے، ایک اس نے مسئلہ بہت بڑا لکھا ہوا ہے، مقدمہ بنا کے بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں ایکسپوز کروں گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیعوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ سٹارٹ میں اس نے اپنا ایک گروہ بنایا، گروہ بنانے کے بعد لوگوں میں پاپولیرٹی لینے کے بعد اب یہ جو ہے اپنی اصل جو حقیقت ہے وہ دکھا رہا ہے، اور میں صرف آپ کے سامنے حق لا رہا ہوں، اور میں باقاعدہ طور پہ آپ کو ریفرنسز کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ پروف کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ مجھے ہی نیچے گالیاں نکالتے رہے، مجھے آپ حق بیان کرنے سے نہیں روک سکتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اس کا جو جھوٹ اور دجل ہے، اور خاص طور پہ اس کا جو رافضی چہرہ ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور ایون کہ منافقانہ چہرہ بھی، کیونکہ اس انسان کی عادت ہے کہ جو یہ کہتا ہے، کیونکہ دیکھیں منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اپنی ہی کہی ہوئی بات سے بدل جانا، اور یہ وہ کام کرتا ہے۔ خیر، آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا، میں نے آپ کو بتایا نا ایک بہت لمبی فہرست ہے میرے پاس ویڈیوز کی، اس کی جو کہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈے بائی ڈے ایکسپوز کرتا جاؤں گا۔ اس ویڈیو میں یہ انسان، آپ دیکھیں کہ یہ انسان اپنے آپ کو ان الحق سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں جانتا، یہ ان الحق ہے۔ تو رجب کے کنڈوں کے حوالے سے یہ ایک ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ بیسیکلی رجب کے کنڈوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس میں اس نے دو نظریے سامنے رکھے، میں ویڈیو کا آپ کو متن بتا رہا ہوں۔
کہ پہلا نظریہ یہ تھا کہ جی رجب کے کنڈوں کے حوالے سے جو پہلا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جو سنی رجب کے کنڈے مناتے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ بقول اس کے غلط ہے صحیح ہے، میں وہ بتانے میں اس کا نظریہ بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا نظریہ جی جو کہ شیعوں کے نظریے کے حساب سے ہے، اور وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں جشن مناتے ہیں اس دن، یعنی کہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو بقول اس کے کہ یہ دونوں عقیدے جو ہیں غلط ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا اور باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ رکھوں گا۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو یعنی کہ اس کے بارے میں ٹوٹل ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں۔ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے، انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے مناتے ہیں۔ بالکل یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ اب جیسا کہ آپ نے اس کی ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ رجب کے کنڈوں کے والے سے جیسا کہ میں نے متن بتایا تھا اس کی ویڈیو کا سیم ایز اٹ از ویسے ہی ہے، تو اب اس میں دو موقف بتائے ہیں اس نے اور سمجھایا کہ دونوں ہی غلط ہیں۔ اگر ہم پہلے موقف کی طرف آ جائیں جو کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے، وہ والا موقف بالکل ایکوریٹ ہے، لیکن جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کا جو یعنی کہ موقف ہے وہ جو ہے وہ کیا نام ہے وہ غلط ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ یہاں اس ٹائم رافضیوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ رافضی اس چیز کو نہیں مانتے۔ ویسے میں آپ کو انہی کی بک سے، رافضیوں کی بک سے ہی آپ کو ابھی ریفرنسز دوں گا، یعنی کہ شیعوں کی بک سے ہی آپ کو ریفرنسز دوں گا اور آپ کو باقاعدہ پروف کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ شیعہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی بکس میں یہ چیز اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو اس چیز کو کوئی اتنا سیریس ہی نہیں لیتے، وہ تو ان کے لیے تو یہ معاملہ کوئی اتنا سیریس ہے ہی نہیں، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہے یا آئیں بائیں شائیں جو بھی اس طرح کی اس نے باتیں کی اور آپ نے سنی ہے ساری۔ اچھا، پہلی بات تو آپ تھوڑا سا اتنا سمجھ لیں کہ اگر ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ جو شیعہ مورخین ان کے حساب سے جو یعنی کہ ان کی تاریخ جو ان کی پیدائش تھی وہ یعنی کہ ہوئی تھی جمعے والے دن طلوع بروز جمعہ طلوع فجر کے وقت ہوئی تھی۔ ایک اور قول کے مطابق جو ہے وہ منگل 17 ربیع اول کو ہوئی تھی اور سن 80 ہجری میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں۔ اور تبرسی یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور شیخ عباس قمی جو کہ ان کا بہت بڑا یعنی کہ رائٹر ہے شیعوں کا، اس نے بھی ان کے بارے میں لکھا میں۔ اچھا، اب ان کی یوم وفات جو ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہے، جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جبکہ وفات کے بارے میں شیعہ مورخین کا کہنا ہے کہ امام صاحب کی یوم وفات کے بارے میں دو قول منقول ہیں، بعض نے 15 رجب سن 148 ہجری اور بعض نے 25 شوال سن 148 ہجری بیان کیا ہے۔ اور مشہور شیعہ مورخوں اور جو یعنی کہ سیرت نویسوں کے نزدیک دوسرا قول یعنی کہ 25 شوال والا جو ہے وہ معتبر ہے۔ تو یہ آگے نیچے ریفرنس بھی ہے، یہ شیخ عباس قمی کی طرف سے بھی ریفرنس ہے، اور منتہی الاعمال جو ان کی بک ہے اس کا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 155 میں مینشن ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو کہ میں آپ کو ان کی حدیث دکھاتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یوم وفات ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ تاریخ طبری کے اندر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاریخ طبری کے اندر دیکھ لیتے ہیں 5/324 کے اندر
یہ آپ کے سامنے روایت آ رہی ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 60 ہجری میں جمعرات کے دن وفات پائی کہ ماہ رجب کے 8 دن باقی تھے، ٹھیک ہے، اور یہ تاریخ تبری میں ہے۔ اور اسی طرح شیعہ مصنف شیخ طوسی اپنی کتاب مصباح المتہجد میں کہتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کا صفحہ نمبر 812 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو صاف واضح ہے کہ اس ماہ کی 22 تاریخ کو معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، یعنی کہ 22 رجب، جس کو شیعہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں کچھ ایسے کرتے۔ اصل میں ایکچولی تاریخ کیا تھی؟ تاریخ یہ تھی کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات ہوئی تو انہوں نے خوشی منانا شروع کیا۔ اب خوشی کا طریقہ کار یہ تھا، پہلے یہ چھپ کے مناتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ دور اس ٹائم بنو امیہ کا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ رات کو یعنی کہ کرتے تھے فجر کے ٹائم تک۔ اچھا، آپ نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، اپنے والدین سے، اپنے آبا و اجداد سے سنا ہوگا کہ رجب کے کنڈے جو ہوا کرتے تھے جی وہ رات بھر ہوا کرتے تھے، فجر کے ٹائم وہ ختم ہو جاتے تھے، کھا کھو کے وہ سائیڈ پہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو شیعہ بک سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، یہ کوئی آپ جا کے اس کو کراس چیک کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور انجینئر محمد علی مرزا آپ دیکھیں کہ کس طرح شیعوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ وہ کیونکہ یہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کے جو خیالات ہیں اور جو اس کے دلائل ہیں وہ تو آپ کو میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں کہ یہ ان کو کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو میں ان کو کہتا ہوں دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ اور اگر اس کی ایک اور ویڈیو جس میں اس نے کہا کہ اگر لعنت ممنوع نہ ہوتی تو شاید، یعنی کہ آگے آپ خود سمجھ جائیں نا۔ تو اچھا آگے ہے جی ایک اور روایت ہے جو کہ اچھا اب جس طرح یہ حسن اللہ یاری کہتا ہے اسی کی زبان میں بول دیتا ہوں کہ رجب کی یہ آپ کے سامنے میں پیج بھی آ جائے گا کہ رجب کی 22 تاریخ کو مومنوں کے ماموں صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے غم کا دن ہے، لیکن شیعہ مکتب فکر کے ہاں شکر و خوشی کا دن ہے۔ چنانچہ انتہائی معتبر شیعہ مؤلف شیخ مفید اپنی کتاب مسار الشیعہ میں کہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ روایت جو ہے یہ ان کی بڑی معتبر کتاب ہے مسار الشیعہ، اور صفحہ نمبر اس کا 59 ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس ماہ یعنی کہ رجب کی 22 تاریخ 60 ہجری کو معاویہ بن ابی سفیان ہلاک ہوا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور اس کی عمر اس وقت 78 سال تھی، اور یہ مومنین یعنی اہل شیعہ کے لیے مسرت و شادمانی کا دن ہے، جبکہ اہل کفر یعنی کہ اہل سنت کے لیے غم کا دن ہے۔ یہ اب آپ کو ایک اور ریفرنس دے رہا ہوں، یہ آپ کی سکرین پر آ جائے گا۔ یہ ہے جی اقبال الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260۔ ماہ رجب کی 22 تاریخ 7 ہجری کو اللہ نے اس امت کو فرعونوں میں سے ایک فرعون معاویہ بن ابی سفیان کو ہلاک کیا۔ اس دن کا روزہ مستحب ہے تاکہ اس کی ہلاکت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور آگے لکھتے ہیں جی، آگے ہے شیخ مفید لکھتے ہیں کہ معاویہ کا انتقال ہوا دارالفنا سے دارالبقا کی طرف اس مہینے کی 22 تاریخ میں، اور اس دن روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس نعمت پر۔ اور یہ جی زاد العماد علامہ باقر مجلسی ان کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ میں نے آپ کو کتنے سارے ریفرنسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی یہ لوگ 22 رجب کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے، 22 رجب کو مناتے ہیں۔ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا کس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ تو ان کے نزدیک تو معاویہ وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ ان کو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے، وہ یہ کرتے ہی نہیں ہے۔ شیعوں کے گھر میں آج بھی 22 رجب کو کنڈے ہوتے ہیں۔ میں سید ہوں اور جب تک اللہ تعالیٰ نے لا علم رکھا تھا بچپن میں، کیونکہ سید ہوں الحمدللہ، اہل تشیع نہیں ہوں، لیکن بریلوی فیملی سے ایک میرا ریلیشن تھا، لیکن اللہ نے ہدایت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرقات سے پاک کر دیا، ایون کہ اہل حدیث یہ وہ کوئی بھی، الحمدللہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف ایک مسلم ہوں اور صرف یہ اللہ مدد، اس کے علاوہ کوئی مدد مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر خود کنڈے ہوتے رہے اور ہم خود بچپن میں دیکھتے رہے ہیں کہ رات کو ہوا کرتے تھے اور اس ٹائم تک لا علم تھے, پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں, ٹھیک ہے, اور میرے گھر والوں کو بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا آنکھوں دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چھپ کر ہوا کرتا تھا بنو امیہ کے دور میں, اور پھر بعد میں یہ روٹین بن گئی, اور ہوتے ہوتے اب سنیوں کے گھروں میں, یعنی کہ جیسے میں بریلوی تھا, میں اہل تشیع نہیں تھا, تو سنیوں کے گھروں میں باقاعدہ طور پہ کنڈے کیے جاتے ہیں. اور یہ بندہ انجینئر محمد علی مرزا جو کہ شیعوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, ابھی بھی آپ اس کی, میں نے لاسٹ ویڈیو بھیجی, اس میں بھی لوگ جو ہیں, جس میں نے بتایا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگایا, ان کی شان میں گستاخی کی, اس پر بھی لوگ جو ہے وہ نیچے جو ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں, تو وہ بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی. اور آج میں آپ کو اس کا ایک اور, یعنی کہ کتنی دفعہ میں آپ کو اس کا چہرہ دکھا چکا ہوں کہ یہ ایک رافضی عقیدہ رکھنے والا انسان ہے, صحابہ کے اگینسٹ اس کے دل میں بغض ہے. میں بہت ساری ویڈیوز پوسٹ کر چکا ہوں, تقریباً 10+ ویڈیوز ہو گئی ہیں میری, ٹھیک ہے, اور میں پوسٹ کر چکا ہوں جس میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے منہ کے الفاظ ہیں کہ میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں, بہت ساری چیزوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں. حضرت ابو بکر نے بڑے, یعنی کہ ان سے بڑے غلطیاں ہوئیں, ان سے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں, آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ صحابہ کی غلطیاں نکالیں گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. اور پھر یہاں تک کہ میں نے فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایون کہ میں نے احادیث سے اور صحیح احادیث سے, البانی رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کو صحیحہ کا سلسلہ دیا, یعنی کہ صحیح احادیث سے میں نے, یعنی کہ وہ فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میں نے وہ پروف کیا تھا. آپ لوگوں کو اگر وہ بول رہا ہے حدیث, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں بھی تو آپ کو حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں, اتنی زحمت کر لیں, چیک کر لیں کیا میں نے غلط کیا یا صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک دفعہ پوچھ بھی لیں اپنے انجینئر صاحب سے. لیکن نہیں, اصل میں آپ لوگوں کا قصور یہ ہے کہ آپ بیچارے وہی والی بات ہوگی, آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے, چلے تھے بابوں سے بچے, آپ مشرکانہ عقائد سے بچے, کہیں سے کہیں نکلتے آگے, لیکن آ کے پھر مقلد ہی ہو گئے. اگر آپ مقلد نہ ہوتے نا تو نیچے اختلاف رائے ضرور کرتے, لیکن گالی گلوچ نہ کرتے, اختلاف رائے کرتے اور تحقیق کر کے میری بات کا جواب دیتے اور مجھے غلط ثابت کرتے. لیکن کسی ایک نے بھی تحقیق کر کے جواب نہیں دیا سوائے انجینئر محمد علی مرزا زندہ باد کے نعرے لکھنے کے علاوہ, یا کو گالی گلوچ کرنے کے علاوہ, یا میری کسی بات کو رد کرنے کے لیے کوئی بھی. میں تو رد کر رہا ہوں نا, میں آپ کو پروف بھی دے رہا ہوں, میں ویڈیو ثبوت بھی دیتا ہوں. اس پہ آپ کہتے ہیں آپ اتنے کلپ کاٹ کر کے چلا دیتے ہیں, پوری ویڈیو نہیں دکھاتے. دیکھیں, پہلی بات تو میں یہاں پوری ویڈیو چلا ہی نہیں سکتا, یوٹیوب اس کی پالیسی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار زیادہ آپ کو پرابلم ہے تو آپ تو پڑھا لکھا ہر انسان ہے, یوٹیوب پہ لکھ لے, ٹھیک ہے, آپ کو سامنے ویڈیو آ جائے گی, ساتھ اس کا نام لکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا کا. اس میں اتنی بڑی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مجھ سے جو آپ لنک مانگ رہے ہیں, آپ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے ہر چیز. اب یہ ویڈیو جو ہے میں اس کا لنک دے دوں گا آپ کو, کوئی بات نہیں, پوری ویڈیو ہے, لیکن میں تو لازمی بات ہے سٹارٹنگ سے دکھاؤں گا آپ کو, آپ پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں, یاد رکھیے گا, مجھ سے ایک امید نہ رکھیے گا, میں بلا وجہ کسی پہ الزام تراشی کرتا نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ میں اس معاملے میں بہت ریجڈ ہوں کہ قرآن اور حدیث یہ میرا ماخذ دین ہے. تو جھوٹ کی امید آپ مجھ سے بالکل نہ رکھیے گا, کیونکہ میرا جو مقصد ہے نا وہ شاید آپ کی سوچ سے دور ہے. میرا مقصد انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف نہیں ہے, میرا مقصد انجینئر محمد علی مرزا کے عقیدے کے خلاف ہے کہ وہ پہلے کیا کہتا تھا, اب کیا کہتا ہے, پہلے وہ کیا تھا, اب وہ کیا ہے. وہ اگر اللہ نے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دی ہے تو اس کا دل تو نرم ہو جانا چاہیے. اس کے اندر نعوذ باللہ فرعونیت آ گئی, وہ اپنے آپ کو ان الحق سمجھتا ہے. خدارا اس بات کو تو سمجھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دین کا علم دیا اور تمہارے دل سخت ہو گئے. واہ بھائی واہ. اہل حدیثوں سے کس بات کی, لاسٹ میرا جو جب دین کی تلاش میں بھٹک رہا تھا تو لاسٹ فرقہ میرا اہل حدیث تھا, جبکہ میں یہ مانتا ہوں کہ 60% نیئر ٹو اسلام ہے. ٹھیک ہے کہ 40% عقائد ان کے بھی ڈیفرنٹ ہیں, لیکن میں اب ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس ٹائم. لیکن
بات یہ کہ ان کی سب سے بڑی جو آپ کو کہہ لوں کہ ایک سب سے بڑی جو ان کا فالٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اگر 60% دین کا سمجھ آ بھی گئی تو ان کے دل اتنے سخت ہو کہ انہوں نے صف پہ کافر کا فتویٰ لگا دیا. تو بھائیوں خدا کے لیے مجھے اس حوالے سے غلط مت سمجھیے, مجھ سے جھوٹ کی امید نہ رکھیے گا کہ میں صرف اس انسان کو برباد کرنا ہے. نہیں, میں کبھی بھی اس انسان کو برباد کرنے کے یا اس انسان کے بارے میں کبھی بھی غلط خیالات نہیں رکھتا تھا, بلکہ میں یہ کہتا تھا ایک بندہ ہے جو کہ اہل تفرقات سے پاک ہے, یعنی کہ اس کی میں عزت کرتا تھا, اس کے لیے میرے لیے سافٹ کارنر, اس کے لیے میرے دل میں سافٹ کارنر تھا. لیکن کب ختم ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بغض رکھتا ہے, اور پھر یہ اس کے جو عقائد ہیں سارے کے سارے رافضی عقائد ہیں, شیعوں والے عقائد ہیں, وہی یعنی کہ باغ فدق کے حوالے سے, اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا, اس کی ایک ویڈیو ہے میرے سامنے, ایک اس نے مسئلہ بہت بڑا لکھا ہوا ہے, مقدمہ بنا کے بنایا ہوا ہے, انشاءاللہ وہ بھی میں ایکسپوز کروں گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیعوں کو پروموٹ کر رہا ہے. سٹارٹ میں اس نے اپنا ایک گروہ بنایا, گروہ بنانے کے بعد لوگوں میں پاپولیرٹی لینے کے بعد اب یہ جو ہے اپنی اصل جو حقیقت ہے وہ دکھا رہا ہے. اور میں صرف آپ کے سامنے حق لا رہا ہوں, اور میں باقاعدہ طور پہ آپ کو ریفرنسز کے ساتھ, ویڈیوز کے ساتھ پروف کرتا ہوں, لیکن آپ لوگ مجھے ہی نیچے گالیاں نکالتے رہے, مجھے آپ حق بیان کرنے سے نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو اور ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.